أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ کا ذکر کیا جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور جادو کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے. تیسری چیز جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے ناحق کسی جان کا قتل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر انسان پر عائد ہوتی ہے. یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کی حفاظت کرنا ہر انسان پر ضروری ہے. اس امانت کے معاملے میں خیانت انسان کو برباد اور ہلاک کر دیتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے سوال کیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا ثم ایو، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دو
کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہاری دولت ختم کر دے گا۔ ثم ایو، پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کیا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جان کو حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی ان برائیوں کا ارتکاب کرے گا اسے گناہ ملے گا، بہت بڑا جرم کا اس نے ارتکاب کیا۔ تو یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا ناحق قتل کرنے کو جرم عظیم قرار دیا، بہت ہی سنگین جرم قرار دیا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، چاہے خود کی جان ہو یا کسی مسلمان کی ہو یا کسی غیر مسلم کی، ہر جان محترم ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر انسان پر عائد ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ناحق جان لی جائے تو اس کا سرا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عام لوگوں کو یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ اسلام میں جان کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام میں جان لینا ایک معمولی سا معاملہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں تو اللہ اس کے رسول نے جان کو بہت ہی اہمیت دی ہے، جان کو بہت ہی اہمیت دی ہے، اس کی حفاظت کا حکم دیا۔ قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھیں، اگر کوئی انسان ناحق جان لے لیتا ہے تو اس کو ایسی ایسی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ شرک کے بعد اتنی بڑی سزا اسی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، ساری انسانیت کے قتل کا بوجھ اس پر عائد ہوگا۔ اور جس نے کسی ایک جان کی حفاظت کی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ ہمارے اسلام میں جان کی یہی قدر و قیمت ہے، اسی لیے ایک جان کو بھی ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کا برابر قرار دیا۔ اور ہمارے اسلام میں 5 بنیادی مقاصد ہیں، 5 بنیادی مقاصد کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے لی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز حفظ الدین۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ساری تعلیمات ان 5 احکام اور 5 مقاصد کے اطراف گھومتے ہیں۔ حفظ الدین، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری، جن کی حفاظت اسلام کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ اسلام نے جتنے احکام دیے ان سارے احکام ان 5 چیزوں کی حفاظت کے اطراف گھومتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر ختم ہو جائے تو گویا کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف اس نے کیا۔ تو بہرحال اسلام نے جو مقاصد بیان کیے ان میں سے ایک اہم مقصد جان کی حفاظت ہے۔ اگر کوئی انسان ناحق قتل کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو سزا سنائی اس قدر خطرناک ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دے گا، ناحق قتل کرے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر اس نے جان لینے کو حلال سمجھا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا حلال تو نہیں سمجھا، ناحق کسی کو قتل کیا، اسے اتنی بڑی سزا دی جائے گی گویا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے برابر ہوگا۔ اتنی بڑی سزا دی جائے گی کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے برابر سزا دی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ناحق قتل کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر آتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناحق قتل کرنے والے کو جو سزا سنائی گئی وہ چار سزائیں ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس پر اترے گی، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ یہ اسلام میں جان کی اہمیت ہونے کی وجہ سے جس کسی نے جان کو ناحق طریقے سے لیا تو اس کی اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ پیش کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ مہینہ، یہ دن جس طرح حرمت والا دن ہے، مقدس اور محترم دن ہے، اسی طرح تم پر مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت تم پر حرام ہے۔ بغیر حق کے کسی کی جان لینا یا کسی کی عزت لینا یا کسی کے مال کو ہڑپ لینا دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ دنیا میں موجود جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں زائل ہو جائیں، ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ اللہ کے پاس آسان ہے، معمولی ہے۔ من قتل رجل مسلم، کسی مسلمان کا ناحق قتل کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری دنیا ختم ہونے سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان کی جان کی اس قدر قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ معمولی ہے، یہ کم ہے مسلمان کے جان کے مقابلے میں۔ تو اسی لیے ہم جان کے تعلق سے اسلام نے جو اہمیت بتائی اسے جان سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ناحق جان لے لیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی کیا سزا سنائی گئی؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے اور ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ اگر کوئی انسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ایسے آدمی کو دگنا عذاب دیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، کہ اسے دگنا عذاب اور دگنی سزا دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اسے جہنم میں ذلیل و خوار کر کے داخل کیا جائے گا۔ یہ اس آدمی کی سزا ہے جو کسی جان کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ ناحق جان لینے کو جو معمولی سمجھتے ہیں اس کو اتنی بڑی بڑی سزائیں، خطرناک سزائیں، دھمکی دی گئی اور وعید سنائی گئی۔ اتنی وعید سنانے والی ہماری شریعت کسی جان کو کیسے معمولی قرار دے سکتی ہے؟ جان کی حفاظت ہی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کا حکم جاری کیا۔ قصاص، اگر کسی نے کسی جان کو یا کسی انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، بغیر کسی سبب کے قتل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس جان کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ قصاص کا حکم
ہماری شریعت میں نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان کی حفاظت کا حکم ہر شریعت میں نازل کیا تھا، پھر ہماری شریعت میں بھی اس کی تائید کی گئی۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے بدلے اس کی جان لی جائے گی۔ اگر مقتول کے وارثین یا اس کے رشتہ دار قتل کرنے کو مانتے نہیں ہیں تو ان کو فدیہ لینے، دیت لینے کی اجازت دی گئی۔ تو اسلام میں قصاص کا حکم اسی لیے رکھا گیا تاکہ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ آج ہم مسلمانوں کی طرف جو الزامات لگائے جاتے ہیں، یا آئے دن کہیں بھی کوئی قتل ہو جائے تو لوگ اس کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ اسلام میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، حالانکہ اسلام نے جو پیغام دی، جو احکام نازل کی، ان کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی حفاظت کی بڑی اہمیت بتائی ہے، جان کی حفاظت کی خاطر بڑے احکام جاری کیے ہیں۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے ہوں، ان کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہوں، ان کے ساتھ امن و امان کے ساتھ معاہد جسے کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ ان کے اگریمنٹ ہو، ایسے آدمی کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی یہ سزا سنائی گئی کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، اگر کوئی انسان کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے، معاہد کہتے ہیں اسلامی کنٹری میں کوئی آدمی فدیہ دے کر، دیت دے کر، جزیہ دے کر رہتا ہے، یا ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے ساتھ سب مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی رہتے ہیں، سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ امن و امان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 سال پیدل چلنے کی جو مسافت ہے وہاں تک آئے گی۔ وہ معنی کیا ہوا کہ جنت کی خوشبو سونگے گا نہیں، یعنی وہ جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ ایسے آدمی جو کسی آدمی کو دھوکے سے قتل کر دے، کسی معاہد کو قتل کر دے، ایسے آدمی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا، ایسے آدمی جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو ہم شریعت میں، اسلام میں اس جان کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے حساب لیں گے، ہر انسان سے حساب لیں گے۔ حقوق اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہے ان میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کے تعلق سے ہوگا۔ اگر کوئی انسان کسی کا ناحق قتل کر دیا تو اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، اسے سزا یا اس کا قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ بخاری کی ایک روایت میں یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کر کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں، گناہوں اس کے معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں کسی پر ناحق قتل کرنے کا جرم ہو، ایسے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو بہت ہی خطرناک پیش کیا، کہا کہ اگر کوئی انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے، اچانک ایک کافر یا مشرک کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب اس پر قابض ہو گئے، اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس وقت قتل سے بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ لا الہ الا اللہ اس نے اس لیے کہا تاکہ میں اپنی جان بچا لوں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا اس نے جو کلمہ پڑھا اپنی جان کو بچانے کے لیے، اس کے دل میں بات نہیں، انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی پر قابض ہو گیا، جیسے ہی میں نے اس کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میں نے سمجھا کہ اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس لیے میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کی،
اور کہا اقتلتہ بعد لا الہ الا اللہ، کہ اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے فرمایا فکیف تفعل بلا الہ الا اللہ، جب روز قیامت وہ آدمی لا الہ الا اللہ کلمہ لے کر آئے گا تو روز قیامت تم کیا جواب دو گے؟ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب کرتے ہوئے حیرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے جاتے ہیں، حالانکہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس عذر ہے، سبب ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ اس نے کہا، اس کے باوجود وہ قتل کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کہی۔ تو جان کی حفاظت ہماری شریعت میں بہت زیادہ ہے، کسی کی جان لینا یہ معمولی بات نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہلاک کرنے والا گناہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور جو آدمی ناحق قتل کر دے اسے روز قیامت دگنا اجر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے، ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خطرناک عذاب تیار کر رکھے۔ تو اتنی سزائیں ہوں، اتنی بڑی دھمکی دی گئی ہو، اور اس شریعت میں جان کے معاملے میں معمولی مسائل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جان دی ہے یہ اس کی دی ہوئی ہے، کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں کہ اس کی دی ہوئی امانت کو کسی لے بغیر کسی حق کے لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو اللہ ہی کا حق ہے کہ وہ اس کو چھینے۔ جس نے اس کو وجود بخشا وہی اس کو لینے کا بھی حق رکھتا ہے، جس نے جان کو وجود بخشا وہی اسے ختم کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی اور کی جان لے، یہاں تک کہ انسان اپنی جان بھی نہیں لے سکتا۔ یہ جان اس کے پاس ہے، اسے کتنی بڑی مصیبت کتنی بڑی تکلیف ہی کیوں نہ آ جائے، انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی جان کو لے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنا مالک ہوں، اپنے بدن کا اپنی زندگی کا مالک میں ہوں، میں اپنی جان کو باقی رکھوں یا ختم کر لوں، میرا اختیار ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کی صحت متاثر ہو یا اس کی جان چلی جائے، ایسا آدمی اس امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنی جان کو قتل نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا ہر وہ چیز جو جان کو ختم کرنے کی طرف لے جائیں، جان کو ختم کرنے کا سبب بنے، ایسی چیز کی طرف بھی ہاتھ آگے بڑھانے سے اللہ نے روک دیا۔ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ لوگوں اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ایسی چیز کا استعمال نہ کرو جس کے استعمال کی وجہ سے تمہاری جان متاثر ہو جائے یا تمہاری جان خطرے میں آ جائے۔ اور کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ نے جو امانت دی ہے اس میں خیانت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کو اتنی بڑی سزائیں سنائی ہیں کہ انسان ان سزاؤں کو سنے تو کبھی اس طرف سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی جان کو کسی تلوار سے یا کسی چاقو سے یا کسی نیزے سے قتل کر لیتا ہے، روز قیامت تک اسے وہی سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ سے نیچے گرا کر اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روز قیامت تک اسے یہی سزا دی جائے گی کہ جہنم میں اس کو نیچے ڈھکیلا جائے گا، اور پھر اسے اسی جگہ پہنچائیں گے، پھر اوپر سے ڈھکیلا جائے گا۔ اس کی یہ سزا برابر قیامت قائم ہونے تک چلتی رہے گی۔ اگر کسی نے اپنی جان کو زہر کے ذریعے ختم کیا تو اسی زہر کی سزا قیامت قائم ہونے تک اسے برابر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ سزا سنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں سنائی ہیں، عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت سے چھٹکارا پانے کا آسان راستہ خودکشی سمجھتے ہیں، سوسائڈ کر لینے کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جان ہے، ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہے کریں۔ ہرگز نہیں۔ بعض علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ جس طرح دوسرے کی جان لینا جتنا بڑا جرم ہے،
خودکشی کرنا اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری جان میرا اختیار، میں جیسے چاہوں اس میں تصرف کروں، ہرگز نہیں۔ علماء کرام نے جو کہا کہ عام جان کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ، بڑا جرم، بڑا ظلم اپنی جان کو قتل کرنا۔ کیسے؟ کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کر دے، ہو سکتا ہے کہ کسی دن اسے توبے کی توفیق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لے اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے۔ اگر کسی نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی جان کو قتل کرنا یہ معمولی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے قتل کر دیا، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں اس کی دل کی حالت بدل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنی جان لے لے، خودکشی کر لے، تو اس کے لیے توبے کا دروازہ بند، اس کے لیے توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اس کا جرم بنسبت اس کے کم ہوا۔ اسی لیے خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خودکشی کرنے والا جب خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا اس سے ناراض ہو کر کرتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جو خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں وہ زندگی سے مایوس ہو کر یا کسی تکلیف سے یا ناراض ہو کر اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے اس نے بہت ہی بڑا گناہ کیا۔ تو گناہ پر گناہ ہے، توبے کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر مسلم، چاہے وہ مسلمان کی جان ہو یا غیر مسلم کی جان ہو یا اپنی جان ہو، کسی بھی طرح قتل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باب کو روکتے ہوئے، قتل کے دروازے کو ختم کرتے ہوئے، بند کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کو ننگی تلوار دکھاتا ہے تو ایسے آدمی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ننگی تلوار لے کر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بند کرنے کا حکم دیتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ، کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی طرف چاقو دکھائے یا تلوار دکھائے تو جب تک وہ دکھائے گا فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کیونکہ تلوار دکھانا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے، کسی کی جان چلی جائے۔ جو چیز قتل کی طرف لے جائے اس کو اس قدر خطرناک بتائے گئے تو جان لینا کس قدر بڑا جرم ہوگا اس سے ہم جان سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لینے والے کو دنیا میں بھی سزا سنائی۔ اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کی جان لیتا ہے جو اس کا وارث ہو، رشتہ دار ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یرث القاتل، اگر کوئی آدمی اپنے باپ کو قتل کر دے اس ارادے سے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا تو اس کی وراثت میں مجھے حصہ مل جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی اچھے مقصد کے لیے ناحق راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سزا یہی دی جائے گی کہ اس کے مقصد سے اس کو محروم کیا جائے گا۔ تو بہرحال میراث حاصل کرنے کے لیے کوئی آدمی شوہر بیوی کو قتل کر دے، اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے بیوی کو اس لیے قتل کیا کہ اگر وہ مر جائے گی تو اس کی دولت میں مجھے حصہ ملے گا، ایسے شوہر پر سزا یہ ہے کہ اس کو میراث میں اسے حق نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی باپ نے بچے کو قتل کر دیا تو بچے کا وارث باپ نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ جو بھی ذرائع قتل تک پہنچنے والے ہیں ان سارے ذرائعوں کا سد باب کر دیا کہ قتل کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس قتل کے تعلق سے بہت باتیں ہیں، انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ نے جن باتوں کو ہلاک کرنے والی قرار دی ان باتوں سے مکمل طور پر دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جب تک زندگی عطا فرمائے اس کے احکام پر عمل کرنے والے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔